چار شعبان امیر المومنین دے ویڑے وچ ابل فضل العباس دا ظہور ہویا. اور کنیز نے پوری توجہ بڑی تحمل مزاجی نال بادشاہ دے فضائل پڑھنا چاہنا، کچھ ہے پہنچاونا چاہنا، اور دو چار عمل بھی اس سے دساں، دو چار تسبیحیں بھی دس دیساں جڑے بعد مومنین نو کسی بھی مشکل خدا محفوظ رکھے کم حاصل. مجلساں صبح تھوڑا تک اساں سنیاں بس سکون نال دعا دا وقت ہے، مہر دا وقت ہے، چھٹی والے دن اپنا گھر بار چھوڑ کے پھر مجلس حسین علیہ السلام مجلس دی زینت ہو تو بڑا ایک چیز سنی بھائیو، محبت دا پیغام. ضروری ہے اگر کسی درگاہ تے جاؤ یا کسی مزار تے جاؤ یا کسی زری تے جاؤ، اگر تن پتہ ہی نہیں بھئی زری آلے دی طاقت کیے تو بندہ منگن دا معیار قائم نہیں کر سکتا. پتہ ہی نہیں بھئی اگلے دے پلے کیے جو پلے کوئی شے ہے بھی یا نہیں بھی. تو میں آدھا بندہ بیت اللہ وچ جاوے تے کعبے دی معرفت ہی نہ ہوئے تو اس نے پھر آکھیا گیا نصیب دا چکر. زندگی چ لکھی ہویا طواف کعبہ تو کر لیا. تو اگر معرفت کعبے دی ہو جاوے بھئی کعبہ کیا ہے تو وقت کعبے جان دی لوڑ نہیں. بس جس رسول دا تسا تے میں کلمہ پڑھے ہے وہ نبی فرمائن دن اگر تین معرفت نہیں تو روز بندے کعبے وین دن تو کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں زندگی ویچ. نہ بے ایمانی تو جان چھٹی، نہ جھوٹ تو چھٹی، نہ برائی تو چھٹی، تو کوئی فائدہ نہ ہویا. لیکن اگر جس معرفت حاصل کر لی بے کعبہ درس کیا دے رہے ہے تو اس وقت حضور فرما رہے ہیں پھر اگر تین کعبے دی معرفت ہو گئی ہے تو پھر کعبے جان دی لوڑ نہیں ہے. صبح اٹھی کے ماں پیو دا چہرہ ویکھنا تیرا کام ہے، حج دا ثواب لکھنا ملائکہ دا کام. بولنا اگر سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑی تو بیٹھا بیٹا سمجھے تھا نا. تو ضروری ہے کہ اگر جس شہنشاہ پاک دا علم گھر تے چھت تے کار دکان اگر موجود ہے تو معرفت بھی ہوئے. صرف اتنا نہیں کہ ابل فضل ہے صرف 10 مہر، ہاں فضائل آشکار ہوئن روز عاشورہ ابل فضل عباس علیہ السلام دے، لیکن یہ بھی علی دلال ہے. اور جدوں آمد ہوئیے تو علی علیہ السلام تیز قدم چاہ کے اپنے گھر پہنچے. اور جدوں امیر علیہ السلام مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر جدو جناب بالفضل العباس نال ایک رات دی مہلت منگن واسطے عمر ابن سعد دے خیمے دے سامنے گئے ان تو عباس نے اتنی کڑک گل کی تھی کہ واپسی تے مسلم ابن اوسجا 90 سال دے، حبیب ابن مظاہر الاسدی 80 سال دے، تو دومیں صحابی امیر المومنین دے. تو ایک دوسرے پہ دن یاد کر رہا جو وقت یاد آئی جو جد علی فرمایا میں کیسا بیٹا چاہنا جڑا بولے تو علی معلوم ہو. وما ادراک ما العباس. مالک زندگی دراز فرما مہربانی جی حیدری. تو آج او ابل فضل العباس اور او علی علیہ السلام دی دعا آج میدان نظر آ رہی ہے کہ جلال کمال خطبہ لہجہ گفتار تو سارا علی ابن ابی طالب دی. تو علی علیہ السلام جدوں انہیں ذہن چ رکھنا بڑی پڑھی لکھی بات کہ جدوں آمد ہوئیے بیٹے دی خبر پورے ویڑے ہو چکی آئی کہ اللہ نے شہزادیاں نو ایک ویر ہو عطا کیتا ہے. لیکن کوئی بھی شہزادی بڑی قیمتی بات وطنا لیو، کوئی بھی شہزادی اپنے پردے یا حجرے تو باہر نہیں آئے. ماں دے حجرے آمد
شہزادی نے خبر لگ گئی ہے کہ اللہ ویر عطا کیتا ہے، لیکن شہزادیاں اپنے اپنے حجرے چ اپنے اپنے پردے مسلح عبادت موجود ہیں، شکر اللہ دا ادا کر رہی ہے کہ اللہ سان بھائی عطا کیتا ہے، لیکن انہیں آمن اللہ کون ہے یہ اس وقت ہی پتہ لگ سی جو بابا آسی، جنہی اسی زندگی دے کمالات جدو امام ویکسی، امام المتقیان ویکسی، ناظم کائنات ویکسن، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جمیں شہزادی دے حجرے ویچ آئے تو بادشاہ ابوالفضل العباس دی اماں ہتھاں تے بیٹے نو چایا ہوئے، بڑا عظیم جملہ، اور پیادن یا علی اے تو آڈے بیٹے اجے تک آنکھی نہیں کھولی، جس نے کوئی تاریخ دا ہو رہی ہو جو منظر یاد ہو ذرا شرکت کرے۔ امیر المومنین فرمایا کہ میں کھولے پتر جو میں علی دا ہے، تو جناب امیر المومنین نے ہاتھ ودھائے اور ہتھاں دے اتے جناب ابوالفضل العباس نو چایا، یعنی بیٹے نو چایا، اجے تک نام نہیں رکھیا، ہون شہزادی نو بھی خبر ہو گئی کہ بابا آ گئے اور بیٹے نو چاہ لیں، تو ان تمام سماعتاں دہنے امیر المومنین دی منتظر ہیں کہ کھلن اور تعارف ہوئے کہ بیٹا کون ہے، پوری توجہ جماعتی شانی ہیں، ایام سیدائن اور تذکرہ ابوالفضل العباس ہے۔ عرش تو جوانوں شرکت کرنا اول تو آخر، عرش تو ایک فضائل ابوالفضل العباس دا موتی تروڑ کے تو اڈے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اور پڑھی لکھی بات جیویں عباس علیہ السلام دی پیشانی تے بوسہ دیتا تے بوسہ دے کے لیے علیہ السلام فرمایا اس دا نام رسول اللہ عباس رکھ گئے، نہیں تسی پہنچے توڑا دل کو نہیں چھڑنتے، سر اٹھانا اگر بات ہی سمجھ آ رہی ہے، اس دا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس رکھ گئے، جی میں لفظ عباس آیا تو عباس دا نام پردے پہنچیا، اور شہزادی عالیہ نے سنیا کہ اس دا نام عباس ہے تو یکدم پردے ہٹے، اور زندگی پہلی دفعہ بابا دے سامنے آکے ہتھا تو عباس نو چاہ کے علیحدہ کر کے عالیہ نے پوچھا ہیں بابا ایو عباس ہے تو میں اماں دے سلام پہنچاوا، اگر یہ عباس ہے جزاک اللہ حیدری یا علی علیہ السلام، یہ عباس ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے کہ عباس تیرا آونا اتنا با عظمت ہے کہ جڑی کدی میرے نال نہیں بولی سامنے آج جو میری بیٹی میرے نال ہم کلام ہوئی، تو ایک 15 سال پرانا ایک سلام بابا اگر آنکھو تھا، اگر آنکھو تو میں پہنچا دے ماں 11 ہجری تو 26 ہجری، اگر آنکھو تو آج جو سلام میں پہنچا دے ماں، تو پاک شہزادی وڈی شہزادی دا سلام پاک سیدہ عالیہ نے پہنچایا کہ اماں سلام دے رہی ہے، جس تے بطول سلام کرے، جناب حبیب نے مظاہر جدو کوفے وچو آئے ہیں نا نصرت حسین علیہ السلام، سمجھنا بات بڑی قیمتی ہے، تو جدو خیمیاں دے قریب آکے لتھے تو جناب اونو محمد نے آکے جناب حبیب نے آکیا کہ اماں سلام آکھ رہے، تو تڑپ کے غش کھا کے ڈھے پہ بے ہوش ہو گئے حبیب نے مظاہر، تڑپ کے غش کھا کے جن پہ کہ میں کتے تے عالیہ کتے، عالیہ دے سلام اچ اتنی حیبت ہے تو جتھے بطول دا سلام ہو گئے، بولو عالیہ سین دا سلام پہنچیا، لیکن شہزادی دا سلام جو ابوالفضل العباس دی عظمت بیان کیتا گیا اس دی کوئی نظیر کائنات مل دی نہیں، اجے تک ابوالفضل العباس علیہ السلام تاریخ دی بات اکھا نہیں کھولی، تو پاک شہزادی عرض کیتا بابا عباس اکھا نہیں کھول رہا، فرمایا میں علی جاندہ، عباس اکھا کیوں نہیں کھول رہے؟ جی بابا حکم، بہت بڑا فضیلت دا جملہ، فضائل سننا جے بڑے فضائل پڑھنے مولا دے مسائب تک دیں جے دور ہے،
تھوڑے ذہن تے تاکہ مسائل پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے آخر تے ایک جملہ آکھاں تو مجلس ہو جاوے فضائل سننا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا این حسین حسین الیہ حسین علیہ السلام سامنے تو تاریخ آدھی ہے کہ اس طرح ایک پاس سے چھپا کے ظاہراً علی علیہ السلام نے آکیا حسین جی بابا تیرے واسطے ایک تحفہ تیرے بابا نے منگایا ہائے 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 تحفہ دیونا لے دا میار تحفہ لمنا لے دا میار ذہن چ رکھنا تو بات انشاءاللہ تاریخ دی ہو سی اور تو تک پہنچی جوانوں تیرے واسطے تیرے بابا نے ایک تحفہ منگوائے تو بابا اگر تحفہ حسین دے تو میرے ہتھا تے ہونا چاہیے دے حسین اکھا بند کر حسین نے اکھا بند کی تھی ہاتھ بلند کی تھی عباس انہوں چاہ کے اللہ اکبر ہو کبیرہ حسین دے ہتھا تے رکھے ہے امام حسین دے نگاہ پہ ہی پڑھیا سبحان اللہ عباس نے آنکھ کھولی پہلی زیارت دنیا وچ حسین علیہ السلام دی کی تھی اذان فجر تک بھی اگر وہوہ ہوئے تا تھوڑی ہے تحقیق دے جملے دا وزن زیادہ ہے اللہ دے جہان صرف ابوالفضل العباس ہے جس دنیا چاندیاں بھی زیارت پہلی حسین دی کی تھی آخری زیارت بھی حسین دی کی سب بولو حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ صدقے علی مولا علی مولا علی پہلی زیارت بھی دنیا چاہتے ہیں حسین علیہ السلام دی تو کیا مقدر ہے نبی الفضل العباس دے جس ہستی دا علم تو آڈے میرے گھر دے اتے اور تو آڈے میرے ضمیر اصد لیچ علم اس دا بھی بڑا لطف ہے جڑا ضمیر تے لگا ہوئے جڑا علم آنکھ تے لگا ہوئے جڑا علم کان تے لگا ہوئے جڑا علم دل تے لگا ہوئے اس علم دے کیا کہنے جس نے بندہ ہر ویلے جھوک سکتا ہے تو وہ جس دے علمن المال بالفضل العباس پہلی زیارت بھی دنیا چاندے ہیں حسین علیہ السلام دے کی تھی اور آخری زیارت روز عاشورہ دا محرم آخری وقت بھی بامہکہ کے تیر آئی تو زیارت امام حسین علیہ السلام دی کی تھی اللہ تو ان کربلا مولا لے کے جاوے کمرے بنی ہاشم جیڑا ویر نو آکھیا نا اے لقب شام علی شہزادی نے بھرانو دیتا ہے کمرے بنی ہاشم کمر میں نہ چاند بنی ہاشم میں چاند جتھے حسن تے حسین دے جوانوں مننا جڑا اتھے چاند صداوے اس نو عباس آہا مرحبا جنت مجری ذکر عباس نا جی مہربانی جی جتھے جوانان جنت دے سرداروں منت جڑا انہاں دے وچ چاند صدواوے اس نو بالفضل العباس آدھن اور یاد رکھنا جوانوں اور پہلی ویری کمرے بنی ہاشم اس دیں آنکھیں آئی جداں سیدہ لبابہ خاتون نہ لک دونائی تے عباس ویڑے وچ دلہا بنے تو مسافر شام فرمایا ہاذا کمرے بنی ہاشم یہ تا کمرے بنی ہاشم دا چانے ابوالفضل العباس اور بڑے زندگی دے تاریخ دے واقعات ہیں مدینہ دے کچھ واقعات ہیں کچھ جنگ صفین دے واقعات ہیں مختلف کوفہ و شاہی وچ بڑے بڑے واقعات ہیں تو یاد رکھنا ایک تسبیح بڑی مشہور ہے یا کاشف الکرب مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام المنصوب ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین یا کاشف الکرب سائل سوالی بادشاہ ابوالفضل العباس دی بارگاہ کھلو کے پیدا ہے اے غموں کو کاشف الکرب اے غموں کو دکھ درد کو کرب کو کشف کرنے والے عباس نابود کرنے والے ناپائد بے نشان کرنے والے عباس اے غموں کو دور کرنے والے کہاں سے ان وجہ الحسین مجلس پڑھ گیا ہم ایک جملے اے معرفت خدا زندگی در علی مولا یا کاشف الکرب تو سمجھو کہ کیا ہے ابوالفضل العباس
میرے محترم سامعین، اے غموں کو دور کرنے والے، ان وجہل، انمن سے ان وجہل چہرہ، وجہل حسین، حسین کے چہرہ سے غموں کو دور کرنے والے۔ بابا جی پورے بین الحرمین ایک بہت بڑا پینافلیکس لایا ویندا ہے 4 شعبان، اور 4 شعبان تو تقریباً لگے ہی رہندا شعبان ہے، شعبان آ رہی ہے، جا کے ویکھ لینا، لائیو ویکھ لینا۔ اور اگر اس تسبیح نو چونکہ عدد ان بادشاہ دے 133 کامل عدد 7 اور 7 دا عدد وفا دا نمائندہ ہے، بادشاہ دے عباس دے عدد 133، اگر اسے تسبیح نو 133 مرتبہ پڑھ کے کسے ازما لینا، کسے بھی مشکل ہوئے حق دا کم 133 مرتبہ پڑھ کے اگر پہاڑ تے پھوکیا جاوے تو پہاڑ رستہ چھوڑ دے تے یقین ہی اس میں اعظم ہے۔ چویں شہنشاہ کو ایک بندہ آیا، اسا کہا جی کھا کے شفا جو شفا ہے تو میں کھا دی تے شفا کوئی نہیں ملی، تو صادق علیہ السلام نے ایک چٹکی کھا کے شفا دی مسلط اٹھائی تو فرمایا منہ کھولو، اس منہ کھولیا، چٹکی موچ رکھی، مولا فرمایا ہون، اسا کہا جی ہون تو ٹھیک ہاں، او خاک شفا نہیں، امام فرمایا ہائیو بھی شفا، تیرا یقین کوئی نہ، تو یقین اس میں اعظم ہے، مولا زندگی دراز فرماوے۔ ایک بندے جو 70 واری میت بے کے سورہ فاتحہ دی تلاوت کیتی ہے تو میت ہلیا بھی نہیں، تو سکے تو اڈا تو فرمان ہے بے اگر 70 واری پڑھیا جاوے تو مردہ زندہ ہو جاوے، تو امام علیہ السلام نے ایک واری سورہ فاتحہ پڑھی اور مردے نے کلام کیتا۔ مولا فرمایا اگر یقین نال پڑھیا جاوے کہ ہو سی تو پھر ہو سی، شک دی تا عبادت ہوندی نہیں نا، شک دی تا نماز ہوندی نہیں، کوئی عبادت بھی جس سے شک ہو جاوے وہ نہیں ہوندی۔ ہن غور کرنا، اے غموں کو دور کرنے والے کہاں سے؟ ان وجہل حسین، حسین کے چہرہ سے۔ یاد رکھیا ہے جڑا دنیا دی مشکلات نو آسان کرے، بلکہ کائنات آکھاں جو کہ فطرس دے فرشتے بھی حسین علیہ السلام کول سوالی بن کے آئے، جڑا کائنات دا مشکل خوش، یا تو کچھ دعا دا انکار کر دے وے یا فضائل عباس نو مننے، جڑا کائنات دا مشکل کشا ہوئے اس نو حسین آدن، جڑا حسین دا مشکل کشا ہوئے انہا بل فضل اللہ باس آدن۔ بولو حیدری، میں تو ایک اور تاریخ ہی چو بڑی حیدری، ایک اور بڑا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج۔ ایک شاعر نے، عرب دیران علی ایک شاعر نے ایک مرثیہ لکھیا اور اس دے پہلے کچھ شعران دا ترجمہ ان جائی کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ پھر سنو، شاعر نے لکھیا کہ عاشور، اے یاد راسی یہ جملہ تو پھر اگلی گل دی سمجھ آتی، عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب عباس جیسا آفتاب، حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ تو بعد شاعر نے سوچیا کہ کیا شعر دے اندر شان حسین علیہ السلام گھٹ تو نہیں رہی اور حسین علیہ السلام نالو شان عباس ود تو نہیں رہی، تو اتفاق نہ کیتا اور اس مرثیے نے اتائیں چھوڑ دیتا اور لیٹ گیا، اور عالم خواب اچوید ہے کہ شب جمعہ اور میں کربلا۔ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا۔ تو آدھے میں بین الحرمین کھلوتا، سمجھنا کتنی بڑی طاقت ہے بالفضل عباس دی۔ آدھے میں کھلوتا تو میں کہ بھی پہلے میں حرم امام حسین علیہ السلام جاواں، چونکہ آج شب جمعہ ہے تو آج 1.25 لاکھ نبی آئے ہوئے، تو پہلے مولا دا سلام کرا اور پھر بالفضل عباس دا۔ تو شاعر آدھر جویں میں خلاف توقع حرم حسین علیہ السلام میں پہلا قدم رکھیا تو پورا حرم خالی، شعر تے غور ہوئے جڑا لکھیا، پورا حرم خالی۔ تو میں حیران ہو گیا کہ کیا شب جمعہ ہی ہے؟ تو پھر یاد ایک خواب اچوے کرے کہ شب جمعہ ہی ہے لیکن حرم کیوں خالی؟
آدھے میں سوچدا حیران ہوندا میں جی میں زریچ پہنچیا تو زری بھی خالی، حرم خالی زری خالی. کیا جملہ علماء نے اگلا نکتہ لکھے ہے. تو سامنے خدام کھلوتا زری کول. خدام تو پوچھیا زری خالی کیوں ہے؟ خدام آکے چکے حسین علیہ السلام زریعے چس وقت نہیں. بولے ہی ہو جاندہ بولن بادشاہ بات تھکے دی داد دا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حسین علیہ السلام خود ذریعے چس وقت نہیں. ذرا سماعتہ نو اکٹھا کرنا میں جملہ آکھنا چاہنا عزت بالفضل اللباس کتھن مولا کتھن اگر ذریعے چ نہیں. خدا ماکھے ہو عباس نو ملن گئے. تو شاعر آدھا ہے کہ میں سوچیا کہ اگر شب جمعہ بھی یہ جب امام حسین علیہ السلام ذریعے چ نہیں تو سوا لاکھ انبیاء بھی اج نہیں، اور جتنے اولیاء اللہ فقرائن تو آج اتنے کوئی بھی نہیں، صالحین مومنین شہداء وہ اتنے کوئی بھی نہیں. تو آؤ میں بھی حرم بالفضل اللباس الجامع. تو شاعر آدھا جیویں میں رخ کیتا حرم بالفضل وما ادراک ما اللباس. میرے محترم سامعین صرف علم نوے کے صرف تھوڑا جے سر جھکامن نال کام نہیں چلنا. اس دل تے اس پورے وجود تے حکومت اللہ مالے دی ہوئے تا پھر اس سر جھکامن دا لطفے. میرے محترم جوانو آدھا میں جی جا رہے ہیں رشوت دا جا رہے ہیں نور ہی نور نور دا ہلکا نورانی چہرے لگ دے ہر جاتے نبی کھلوتے ہیں. آدھے لیکن میں ٹردہ گیا میں جا مل دی گئی ہے. میں حیران ہویا جدہ تھوڑی دیر بعد میں اپنے آپنوں ذریعے ابو الفضل اللباس تے پایا کہ میں کھلوتا تو سامنے ذریعے اور حیرت دی انتہا ہو گئی کہ میرے سجے پاسے آقا امام حسین علیہ السلام کھلوتے ہیں. تے براد ذریعے چھت پا کے حسین پہ دن عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جب حسین جیسا آفتاب عباس کی پناہ میں تھا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. عاشور کا دن وہ دن تھا. حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ علی مولا علی مولا علی. مرحبا جی مالک زندگی دراز ابو الفضل العباس. مولا ابو الفضل العباس نو جڑا واسطہ